السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ہے اور یہ ویڈیو ہے علماء کرام کی۔ تو آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالا تھا، جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، علماء کا کہنا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی آسمان کی طرف تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک کا وسیلہ ڈالا ہے۔ تو اسی حوالے سے پہلے تو ہم مفتی عبدالوہاب قریشی کی سنیں گے، آخر وہ کہاں سے یہ دلیل دے رہا ہے، تو ناظرین وہ ہم دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ اسی حوالے سے اور بھی مفتی اکرام کی ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے، جیسا کہ ڈاکٹر اسرار اور بھی جیسا کہ مفتی طارق مسعود اور دو چار علماء کی ہم آپ کو ویڈیو دکھائیں گے۔ تو یہاں پہ یہ بھی بتائیں گے کہ انشاءاللہ کہ آیا کہ جو مفتی عبدالوہاب قریشی ہے وہ کہاں سے دلیل دے رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ہم بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ ہمیں ہمارے پاک پیغمبر نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام سے جب بھول ہوئی، رب کائنات نے ان کو زمین پہ بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کئی دعائیں مانگی، قرآن کریم ذکر کرتا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ مولا تو نے رحمت نہ کی، اللہ تو نے برکت نہ کی، رب تو نے ہم پہ احسان نہ کیا، ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے فَتَلَقَّى آدَمَ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم کی دعا میں ایک کلمہ نہیں تھا، کئی کلمات تھے۔ حضرت آدم کی دعا میں ایک بات نہیں تھی، کئی باتیں تھی۔ انہی بات کو حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت آدم دعا مانگتے 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 ایک دن یوں مانگنے لگے اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، مولا مجھے حضور پاک کے وسیلے سے معاف فرما دے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ لفظ بولا، رب کریم نے فوراً پوچھا کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم محمد کریم علیہ التحیت والتسلیم کو کیسے جانتے ہو، ابھی تو میں نے اسے پیدا کر کے دنیا میں نہیں بھیجا۔ حضرت آدم نے عرض کیا لما خلقتنی بیدک، مولا جب تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، ونفخت فی من روحی، روح میرے اندر داخل فرمائی، فرأیت، میں نے دیکھا علی قوائم العرش مکتوبہ، آپ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، فظننت انہ احب الخلق الیک، مولا میں سمجھ گیا جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے یہ عام نہیں اہم مخلوق ہے، اے اللہ جس کے نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا اس کا مرتبہ، درجہ، حیثیت، ویلیو، رتبہ، مقام بہت بڑا ہوگا، بہت اعلیٰ اولا اشرف اکرم ہوگا جس کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ تو اللہ تو آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی، تو اللہ خود سکھا رہا ہے کیوں آدم کے دل میں کیا تھی، ندامت۔ اللہ خود بتا رہا ہے کہ یہ الفاظ بولو گے تو میری رحمت جوش میں آئے گی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، آدم نے اپنے رب سے کلمات اچکے، یعنی اللہ نے آپ کے دل پہ القاء کیے، اور کیا کہنے لگے آدم اور حوا مل کے ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، تو نے ہمیں ہماری مغفرت نہیں کی، ہمیں معاف نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو تباہ و برباد ہو جائیں گے، اب ہم تیرے ہاتھ میں۔ تو قرآن کے الفاظ کیا ہیں، ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، جب آدم نے یہ کلمات کہے ہیں تو اللہ نے آدم کو منتخب کر لیا، وَهَدَا، اور آئندہ سیدھے راستے پہ چلایا، غلطی نہیں ہونے دی آدم سے آئندہ، اور اللہ نے کہا میں تیری حفاظت خود کروں گا۔ تو اس میں ہمیں سبق مل گیا کہ بھائی غلطی، یہ تو چونکہ پس منظر میں وہ 2/3 قرآن موجود ہے، اس کی وضاحت کیا ہے کہ حضرت آدم میں سخت پشیمانی پیدا ہوئی ہے، میں نے کیا کیا، مجھ سے خطا سرزد ہو گئی، اللہ کے حکم کی میں نے خلاف ورزی کی، لیکن ان کے پاس الفاظ نہیں تھے کن الفاظ میں اللہ سے استغفار کریں، کن الفاظ میں اللہ سے معافی چاہیں۔ اللہ کی
رحمت یہ ہوئی کہ اللہ نے الفاظ انہیں خود تلقین فرما دی. یہ اللہ کی شان رحیمی ہے. اصل شے جو ہے وہ انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے. یہ اصل توبہ ہے. علامہ اقبال نے جو بڑی اپنی آغاز عنفوان شباب میں جو اشعار کہے تھے، ان میں سے ایک شعر کو سن کر پھڑک اٹھے تھے اس وقت کے اساتذہ بھی. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. انفعال کہتے ہیں شرمندگی کو. شرمندگی سے میری پیشانی پر جو پسینے کے قطرے نمودار ہو گئے، میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے، اس نے انہیں موتی کی طرح چن لیا. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. تو فتلقى آدم من ربہ کلمات، ان پر پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی. اللہ نے انہیں الفاظ، وہ الفاظ کیا تھے؟ وہ سورہ اعراف میں ہیں. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تو خسارہ والوں میں ہو جائیں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مطلب بتاتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو جب آسمان سے اتار دیا گیا تھا تو انہوں نے ان کی دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کے وہ کرے تھے. تو وہ یہ حدیث صحیح ہے کیا؟ بھائی کا سوال ہے کہ آدم علیہ السلام کے تعلق سے ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ نے جو خطا کی، خطا کرنے کے بعد توبہ کی تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی جب تک کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیا. لیکن یاد رکھیے یہ روایت بھی ضعیف ہے. یاد رکھیے کچھ محدثین نے اس کو موضوع بھی لکھا. اس کے الفاظ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش پہ لکھا ہوتا ہے، ایک طرف لا الہ الا اللہ، دوسری طرف محمد رسول اللہ. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ مجھے محمد کے وسیلے سے معاف کر دے. اللہ نے کہا کہ تمہیں کیسا پتہ محمد میرے اتنے محبوب ہے؟ تو کہا میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. پھر جب جنت سے نکلنے لگے، دنیا میں آنے لگے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ میں جو ہے چاہتا ہوں یہ کلمہ میں یاد رکھوں دنیا میں جانے کے بعد بھی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ کلمہ ان کے ہاتھ پہ لکھ دیا، اور ایک انگوٹھے کے اس پہ لکھ دیا لا الہ الا اللہ، اور دوسرے انگوٹھے پہ لکھ دیا محمد رسول اللہ. لہٰذا جب بھی اللہ کے رسول کا نام ہے تو کر کے اس کو ملنا. آدم علیہ السلام نے یہ کیا، پھر اور دونوں طرف لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، چن کے وہ کیا. اس طرح سے بات بیان کی جاتی. تو بہرحال یہ روایت بالکل بھی صحیح نہیں ہے. دوسرا عقل کا تقاضا دیکھیے، عقل کا تقاضا بھی ہے. انگوٹھے پہ لکھا ہوا لا الہ الا اللہ، یہ انگوٹھے پہ لکھا ہوا محمد رسول اللہ. یہ کون سا ہاتھ ہے؟ یہ الٹا ہاتھ ہے، یہ الٹا ہاتھ. اور آدم علیہ السلام کو تمام ضرورتیں تھیں جو ہر انسان کو ہوتی ہیں، جس کے لیے الٹے ہاتھ کا استعمال کیا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو عقل سے بھی محال ہے. سوچو تھوڑا سا. جی ناظرین، آپ نے یہ تمام ویڈیو مولانا فرمائی. تو یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں. کچھ آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پہ کچھ مولوی حضرات یہ بات کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، بابا جی آدم علیہ السلام نے گناہ کر لیا. حالانکہ ناظرین یہ بات سراسر غلط ہے. جو انبیاء کی جماعت ہوتی ہے وہ تو معصوم الذات ہوتی ہے، گناہوں سے پاک ہوتی ہے. انبیاء کبھی بھی غلطی، ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک جملہ یہ بھی کہتا چلوں کہ جب انسان، یہ امت، انہوں جب رمضان کے روزے رکھتی ہیں تو بھول کر اگر کوئی کھانا کھا لے روزے کے اندر تو کہتے ہیں ہم بھول گئے ہیں، ہمارا روزہ نہیں ٹوٹا، ہمارا گناہ نہیں ہوا. تو اگر حضرت آدم علیہ السلام بھول کر انہوں نے وہ پھل کھا لیا، جیسے قرآن پاک کے اندر ہے قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرہ، اگر بھول کے وہ چلے گئے ہیں تو ہم لوگ استغفر اللہ، مولوی حضرات کچھ کہتے تھے جی بابا جی نے آدم علیہ السلام نے گناہ کر لیا. تو ناظرین یہاں پہ یہ بتا کلیئر کرتا چلوں کہ جب اپنی انسان کی باری آتی ہے روزہ رکھے بھول کے کھا لے تو کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوا، بھول گیا، گناہ نہیں ہوا. اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی بات آتی ہے تو معاذ اللہ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. تو اگلی ہم بات کرتے چلیں. تو ناظرین قرآن پاک کا پہلا سپارہ ہے، فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یہ پہلے سپارے کی آیت ہے سورہ بقرہ. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہم سے کلمات سیکھ لیے. اب ناظرین وہ کلمات کون سے ہیں وہ بھی قرآن پاک نے بتا دیے. فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کیا معنی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر لیا. وان لم تغفر لنا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا. وترحمنا، اگر تو نے ہمارے اوپر رحمت نہ کی.
تو کیا کہتے ہیں وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَّ مِنَ الْقَادِرِينَ، ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کہتے ہیں جی کہ نبی پاک کا وسیلہ ڈالا، تو یہاں پہ ایک جملہ اور نکلتا ہے۔ اگر آپ 14 پارے کی آیت پڑھیں گے، بلکہ سورہ حجر کی بھی آیت پڑھیں گے، تو اگر حضرت آدم علیہ السلام نے، میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دیا، تو اللہ پاک نے فوراً حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ رب کی ربوبیت کا جب آپ حوالہ دیں گے تو اللہ کبھی بھی آپ کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ ناظرین پورے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں گے سوائے ایک نبی کے، حضرت یونس علیہ السلام کے، انہوں نے کہا ہے مچھلی کے پیڑ کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ورنہ جتنے بھی نبی ہیں انہوں نے رب کہہ کے بلایا۔ مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھیں تو وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، ربنا کہا ہے، رب کہا ہے، ربی یعنی یہ جملے بولے ہیں۔ اگر آپ نبی ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ربی ہب لی من الصالحین۔ اگر آپ نبی زکریا علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ تو ناظرین جتنے بھی اگر آپ ناظرین آپ نبی ایوب علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ تو اگر نبی موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ربی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یعنی رب 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 کہہ کے پکارا تو اللہ نے فوراً انبیاء کی دعا کو قبول کر لیا۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے ہم بھی رب کی ربوبیت کا حوالہ دیں۔ تو خیر ناظرین حضرت آدم علیہ السلام نے رب کہا تو اللہ نے فوراً سن لی۔ تو اگر یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے نبی پاک کا وسیلہ ڈالا ہے، تو ناظرین پھر وہاں پہ جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تو ساتھ ہی شیطان نے بھی ایک دعا کی ہے۔ سورہ ہجر کی آیت ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کیا کہا ہے، اس نے بھی رب بھی بولا ہے۔ اس نے پھر کس کا وسیلہ دیا ہے، کس کا اس نے وسیلہ ڈالا، اس نے رب کہا ہے ربی فانظرنی، اس نے کہا کہ میں قیامت تک مہلت چاہتا ہوں، تو اللہ نے دے دی۔ کیوں؟ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رب کہا ہے، اللہ نے فوراً ہی دعا کو سن لیا۔ اس نے بھی یہی جملہ استعمال کیا۔ تو ناظرین یقین مانیے اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے، بلکہ ایک جملہ یہ بھی کہہ دو، کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن پاک کے اندر بھی وسیلہ ہے، تو ناظرین جو قرآن پاک کے اندر سورہ مائدہ کے اندر غالباً جو آیت ہے وہ تو اللہ پاک بتا رہے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کا نام ہی وسیلہ ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وسیلہ ڈالو۔ خیر اگر وسیلہ ڈالنا ہے جیسا کہ صحیح البخاری کی حدیث ہے، نبی پاک سے فرمایا کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ ڈالے، جیسا کہ ناظرین آپ کو وہ پتہ ہوگا وہ جو 3-4 بندے تھے وہ غار کے اندر پھنس گئے، حدیث لمبی ہے، تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا ہی وسیلہ ڈالا تھا۔ جب ان کے وہ ایک غار کے اندر چلے گئے، اوپر بھاری پتھر آ گئے تو انہوں نے نیک اعمال کا وسیلہ ڈالا۔ تو یہاں پہ یہ انہوں دوسری طرف نبی پاک نے فرمایا کہ اللہ کے اسم اعظم کا حوالہ دیا جائے، اللہ کے ناموں کا حوالہ دیا جائے، تو اللہ فوراً دعا کو قبول کرتا ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ پاک ہمیں ایک رب العالمین کے ساتھ ہی ڈٹ رابطہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے، اور یہ بھی دعا کرتا چلوں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا باجمع نمازی بنا دے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتا چلوں اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔